اعتکاف اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملا ہوا ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ تو اعتکاف والے کا دل مسجد میں اگر نہیں اٹکا تو پھر وہ گیا کیوں ہے؟ اور جو حدیث میں ڈائریکٹ اعتکاف کی فضیلت بتائی گئی، فرمایا اس مسنون اعتکاف کے حوالے سے کہ جو یہ اعتکاف کرے گا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا زمین آسمان کا خلا ہے نا، 3 خندقیں ایسی بن جائیں جن کا اتنا خلا ہو، اتنی ان کے اندر گہرائی ہو، دوری ہو، تو جہنم کی آگ سے وہ آڑ بن جاتے ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات اتنی بہت کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے۔ مردوں کو اعتکاف کرنا چاہیے مسجد میں، مسجد کے علاوہ مردوں کا اعتکاف حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ عیدین کی جو راتیں نا، دونوں راتیں جنہیں ہم چاند راتیں کہتے ہیں، ان دونوں راتوں میں عبادت کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند راتوں کو عبادت کرنے والے کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن۔ اعتکاف کی حالت میں اخبار پڑھنا، فیس بک دیکھنا، دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنا، یہ کیسا ہے؟ حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میری طرف 1 قدم چلتا ہے، میں 2 قدم چلتا ہوں، یہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو جو سب کچھ چھوڑ کے رب کے در پر آ گیا، اس کو کتنا قرب ملے گا؟ رمضان مبارک کا مہینہ یہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، تلاوت قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت مکمل ہو چکا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اعمال کو قبول فرمائے۔ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا، لیکن آج جو بات کرنی ہے وہ تیسرے عشرے سے متعلق ہے، اعتکاف سے متعلق۔ اعتکاف کی فضیلت اور اس کے بعض مسائل انشاءاللہ ابھی بتائے جائیں گے۔ یہ اعتکاف اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اس امت کے اوپر، بالخصوص گزشتہ امتوں میں بھی تھا، پہلے بھی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو صاف کیا، پاک کیا، کن کے لیے؟ اعتکاف والوں کے لیے بھی، طواف والوں کے لیے بھی، نماز والوں کے لیے بھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن انہوں نے اعتکاف کیا جب تورات ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، وہ اعتکاف ہی کی تو ایک قسم تھی۔ آپ 8 دن چند دنوں کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لیتے، وہاں کیا کرتے؟ ذکر، فکر، مراقبہ، عبادت، اللہ کی یاد۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ہر سال اعتکاف پابندی سے کیا، پورے رمضان کا بھی کیا، اور کبھی 20 دن کا کیا، اور 10 دن کا جو مسنون اور سنت ہے وہ بھی کیا۔ تینوں تو آپ سے ثابت ہے، پورے مہینے کا بھی ثابت ہے، 20 دن کا بھی ثابت ہے، اور 10 دن کا بھی ثابت ہے۔ تاہم اگر آج کوئی پورے مہینے کا کرتا ہے یا 20 دن کا کرتا ہے، تو جو شروع کے جو دن ہے نا، وہ تو سب نفلی اعتکاف، اس کے احکامات نفلی اعتکاف کے، جو آخری 10 دن ہیں وہ سنت اعتکاف، اس کے احکامات الگ ہیں، اس کا درجہ اور فضیلت جدا ہے۔ اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف ایک عظیم ترین عبادت ہے، گناہوں کی معافی کا بہترین موقع ہے، گناہوں کے ماحول سے چند دن چند راتیں دور رہنے کا ایک بہترین موقع ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں چند دن اور رات گزارنے کا ایک بہترین موقع ہے، فرشتوں کی صحبت میں، ان کی رفاقت میں چند دن چند راتیں گزارنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اور اعتکاف میں جب تنہائی مل جائے انسان کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی مل جائے، تو یہ اعتکاف کی تنہائی قبر کی تنہائی میں اس کو کام دے گی۔ اور یہ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ایک فقیر
ایک سائل کسی سخی کے در پہ جا کے کھڑا ہو جائے اور آواز لگائے اور اس کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جائے، تو اعتکاف اسی کی مانند ہے کہ اللہ کے بندے اپنے بیوی بچوں کو، کام کاروبار کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اس کریم کے در پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کریم تو وہ ہوتا ہے جو نالائقوں کو بھی دے دیتا ہے، لائقوں کو کیا نہیں دے گا، جو سب کچھ کو چھوڑ کر رب کے در پر آ جاتے ہیں، اللہ تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ اعتکاف یہ عظیم عبادت ہے۔ اعتکاف کو سمجھنا ہو نا، فضیلت کو، تو توجہ سے کے ساتھ سنیے گا۔ قیامت کا دن سمجھیے، قیامت کے دن کے اپنے دل اور دماغ میں لے کر آئیے کہ قیامت کے دن سورج انتہائی قریب ہوگا اور انتہائی گرم دن ہوگا۔ ابھی تو سورج اتنا دور ہے کہ دوپہر کی گرمی میں ہم دھوپ میں جا نہیں سکتے، جب بالکل قریب ہو جائے گا اس وقت کیا عالم ہوگا۔ غور کیجئے، دنیا میں دوپہر کی گرمی میں اکیلے جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اگر ہزاروں لوگ ہوں تو سفوکیشن کا کیا عالم ہوگا۔ اور وہاں اولین آخرین کے تمام انسان، تمام جنات، تمام شیاطین، تمام درندے، تمام جانور، تمام فرشتے، یہ سارے موجود ہوں گے۔ جب ان کی اپنی ہیٹ ہوگی تو سفوکیشن کا کیا عالم ہوگا۔ پھر پسینے کی بدبو اور پسینے کے نکلنے کی وجہ سے تکلیف یہاں محسوس کیجیے، اگر گرمی میں جا کے 1 گھنٹہ کھڑے ہوں پتہ لگ جائے گا۔ جب سورج اتنا قریب ہو، سفوکیشن کا یہ عالم ہو، اور پسینے کتنے آ رہے ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس دن انسانوں کے پسینے اتنے ہوں گے کہ اگر اس میں کشتی چلائی جانی کوئی چاہے تو کشتی چلا سکتا ہے، اتنے پسینے ہوں گے۔ اور عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انبیاء، اولیاء سب تھرا رہے ہوں گے، ہر آدمی پریشان ہوگا کہ حساب کتاب ہونا ہے، نہ معلوم اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے کہ بائیں ہاتھ میں ملے۔ اس وحشت کے عالم میں، اس خوف کے عالم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملا ہوا ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ تو اعتکاف والے کا دل مسجد میں اگر نہیں اٹکا تو پھر وہ گیا کیوں ہے؟ گویا کہ یوں تعبیر لی جا سکتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کو قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز عرش کا سایہ مل جائے گا۔ مسجد میں اٹکا ہوا دل کن کا کہا گیا؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے جانے کا فکر، شوق، بار بار دیکھیں بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا جانا ہے، ان لوگوں کو کہا گیا نا، جو سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں ہی جا کے بیٹھ گیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے پانی میں مچھلی پانی میں آ کے خوش ہو جاتی ہے، مومن مسجد میں آ کے خوش ہو جاتا ہے۔ منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندہ۔ ذرا اعتکاف کرنے کی اس فضیلت پہ غور کریں کہ صرف 10 دن 10 راتیں یا 9 دن 9 راتیں سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر رب کے در پر بیٹھ گئے اور قیامت کے دن عرش کا سایہ مل گیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جو حدیث میں ڈائریکٹ اعتکاف کے لیے فضیلت بتائی گئی، فرمایا اس مسنون اعتکاف کے حوالے سے کہ جو یہ اعتکاف کرے گا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملے گا۔ ابھی سرکاری پیکج کتنے کا آیا جی؟ تقریباً 12 لاکھ روپے کا، ایک حج کا، 2 کا تو نہیں آیا۔ تو 12 لاکھ کو 2 سے ضرب دیں 24 لاکھ۔ اچھا جی، 2 عمرے الگ، آج کل ٹکٹ اور جو حالات ہیں 3 لاکھ روپے کا تقریباً عمرہ، تو 3 اور 3 6 اور 24 کتنے ہو گئے؟ 30 لاکھ روپے کو خرچ کر کے 2 حج اور 2 عمرے کرے، اس کے لیے ٹائم کتنا چاہیے؟ جب عمرے کے لیے جائے گا تو کم سے کم ہفتہ تو گزارے گا، تو 1 ہفتہ پہلا عمرہ لگا لے، 1 ہفتہ دوسرا عمرہ لگا لے۔ حج کے لیے جائے گا کو 15-20 دن تو ایک سفر میں گزارے گا، تو 15-20 دن ایک دفعہ کے، 15-20 دن دوسری دفعہ کے، یعنی 1.5-2 مہینے کی محنت کے بعد جا کر 2 حج 2 عمرے کا ثواب 30 لاکھ روپے کم سے کم خرچ کرے۔ پرائیویٹ جائے گا تو پھر اور زیادہ خرچہ ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں دینے، خرچ کیا ہونا ہے؟ سحری افطاری میں جو کچھ کھا پی لیں گے، اور کیا مسجد کو کچھ جو وہاں بجلی گیس کا سلسلہ ہوگا کچھ وہ دے دیں گے، اور کیا ہے؟ گویا کچھ بھی خرچہ نہیں۔ مل کیا رہا ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے۔
ایک اور حدیث سن لیجیے اعتکاف کی فضیلت میں. ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور ہر ایک خندق کا جو فاصلہ ہے نا آپس میں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، وہ زمین اور آسمان کی مسافت سے زیادہ ہے. یعنی ایک دن جس نے اعتکاف کیا وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا کہ زمین سے لے کے آسمان تک 3 دفعہ آنا جانا، یعنی جہنم سے دور ہی ہو گئے نا. اور حدیث کس طریقے سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے؟ مسجد نبوی شریف میں. کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا بڑا غمگین بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھا، صحابہ کی یہ شان تھی نا، لوگوں سے پوچھ لیتے بھائی کیوں پریشان ہو. ہم تو نہیں پوچھتے کہ کسی سے پوچھ لیا پھر کوئی اپنی حاجت رکھ دے گا، پیسے دینے پڑیں گے، کچھ کرنا پڑے گا، کہتے ہیں ٹھیک ہے مرد ہے مرے، کچھ سانوں کی. پوچھنے کا مطلب تو پھر یہ کہ کچھ کرنا پڑے گا نا، تو پوچھتے ہی کوئی نہیں. ویسے پوچھنا تو دور کی بات، ٹریفک میں کہیں حادثہ ہو جائے کسی کا تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے اس کی مدد سے، اس کے لیے دعا کرنا وہ الگ بات، وہ تو دور کی بات. وہ تو صحابہ کرام تھے نا. پریشان حال دیکھا، پوچھا بھائی کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ میرے اوپر ایک قرض ہے، بوجھ ہے، میں ادا کرنے میں قادر نہیں ہوں، قسم بھی کھائی، بڑی پریشانی میں ہوں، اور ادھر مسجد نبوی شریف میں آیا ہوں، بس کیا کروں. انہوں نے اس کی بات سنی تو فوراً اپنے جوتے نکالے، پہننے لگے اور چلو بھائی چلو. نے کہا جی آپ اعتکاف میں بیٹھے میں کیا بھول گئے آپ؟ نہیں میں اعتکاف نہیں بھولا، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں نے اس صاحب قبر سے سنا ہے اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا. جب میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے نکلے، کوشش کرے، اس کوشش کرنے والے کو 10 سال اعتکاف سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے. یہ 10 سال اعتکاف کرے، اس سے زیادہ اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ کسی مومن کی مدد کرے، حاجت روائی کرے، کوشش کرے. اور ایک دن کا اعتکاف کا ثواب کتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا زمین آسمان کا خلا ہے نا، 3 خندقیں ایسی بن جائیں جن کا اتنا خلا ہو، اتنی ان کے اندر گہرائی ہو، دوری ہو، تو جہنم کی آگ سے وہ آڑ بن جاتے ہیں. تو اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہوئی، اور کسی کی مدد کرنا اس سے بھی بڑی عبادت. پھر اس حدیث میں جو بتائی گئی نا بات، ایک آدمی نے کسی کے لیے کوشش کی، نتیجے کے اوپر نہیں ہے، کوشش کرنے پہ ہے، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں نا. بھائی ایک آدمی پریشان حال ہے، آپ نے اس کی مدد کے لیے کوئی کوشش کر دی، اس کا کام ہوا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے، آپ کو یہ اجر مل گیا. تو کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کا خیال رکھنا، یہ مومن کی شان ہے. اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بات اتنی بہت کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے. اور اگر کسی سال ناغہ ہو گیا، 1 سال ہوا صرف ناغہ، تو اگلے سال ڈبل کر لیا، اس کی گویا کہ قضا کر لی. اور یہ اعتکاف صرف مسلمانوں میں نہیں رہا، پرانی امتوں میں اور اس امت میں، بلکہ یہ مشرکین کے اندر بھی ہے، بت پرستوں کے اندر بھی ہے. قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس کا ذکر اشارہ ملتا ہے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. جب اعتکاف کا انسان ارادہ کر لے، ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ، بھائی ارادہ کریں نا، رکھوائے گا تو اللہ، ہمت تو کریں نا، ارادہ تو کریں. جب انسان اعتکاف کا ارادہ کرے نا تو اعتکاف کے مسائل سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے. بہت بڑی عبادت ہے، اور ذرا سی غلطی سے 1 منٹ میں ٹوٹ بھی جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے. مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی کا روزہ ہے اور اس نے بھولے سے کچھ کھا لیا، ایک نوالا نہیں، وہ جناب 3 کیا کہتے ہیں پراٹھے کھا گیا نا پورے قیمے والے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹنا اس کا، بھولے سے کھایا. لیکن اعتکاف بھولے سے 1 منٹ کے لیے باہر نکل گیا ٹوٹ گیا. اعتکاف کے مسائل سیکھنا بڑا ضروری. ایک آدمی نے، اس کا وضو نہیں ہے، وضو کرنا ہے تاکہ وہ
تلاوت کرے یا نماز پڑھے یا کوئی بھی عبادت کرے، وہ مسجد سے باہر نکل کے وضو کر کے آئے، بالکل ٹھیک۔ ایک آدمی کا وضو ہے، وہ کہتا ہے چلو میں نے اس سے ظہر پڑھی تھی، عصر کے لیے میں نیا وضو کر لوں، ابھی میرا وضو ہے، یہ گیا وضو کرنے، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو ان دو باتوں سے نزاکت کا احساس ہوا؟ کچھ نہیں۔ جب اعتکاف کا ارادہ کریں تو پھر اس کے لیے علم حاصل کرنا، سمجھنا، یہ بڑا ضروری ہے نہ۔ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی عبادت ایسی کسی بھی غلطی سے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی طرح حج عمرے کے لیے بھی بار بار یہی کہا جاتا ہے، سیکھ کر کرنا۔ لوگ جاتے ہیں، ہم نے بہت کو دیکھا، سیکھا بھی نہیں ہوتا، حج عمرہ بس کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ اس لیے اعتکاف کا ارادہ جب ہو جائے تو بس پھر اس کے لیے فکر کریں کہ بھئی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی۔ ایک میرے ہاتھ میں اس وقت اعتکاف کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا، مفتی محمد انعام الحق صاحب قاسمی، کراچی کے ہیں یہ۔ تو یہ والی کتاب یا اور کوئی کتاب مستند لی جائے اور اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تاکہ یہ عبادت ضائع نہ ہو، قبول بھی ہو اور بہترین بھی ہو، سنت کے مطابق بھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ یا بس ویسے جا کے ٹائم گزارنے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، ٹائم پاس تو نہیں کرنا ہوتا نا۔ اچھا، کچھ مختلف مقامات ہیں اور ہر مقام پہ الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ دنیا ایک مقام ہے، یہ دنیا کام کرنے کی، محنت کرنے کی، عمل کرنے کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے۔ مسجد عبادت کی خاص جگہ ہے، قبر یہ آرام کی جگہ ہے، محشر کا میدان حساب کتاب کا مقام ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے۔ تو انسان ہر جگہ کے حساب سے اپنے کاموں کو دیکھتا ہے نا، کہ بھی میں نے کہاں کیا کام کرنا ہے۔ تو دنیا میں جو اچھے کام کرے گا تو وہاں اس کے لیے آسانیاں ہی آسانی۔ میں خود، ہم سب کا کیا حال ہے؟ میرا بھی یہی حال ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ بڑے بڑے ارادے، بڑی بڑی پلاننگز، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کاروبار ایسا ہو جائے، کام ایسا ہو جائے، گھر ایسا ہو جائے، سواری ایسی مل جائے، یہ سب پلاننگ ہم سب کے دل اور دماغ میں چھائی ہوئی ہیں، پوری طریقے سے کوٹ کے اندر رچ بس گئی ہیں۔ روز ہم دیکھتے ہیں جنازے اٹھتے ہوئے، کبھی پڑوس سے اٹھتا ہے، کبھی جاننے والوں میں سے اٹھتا ہے، کبھی رشتہ داروں میں سے اٹھتا ہے، کبھی مظلوموں کا اٹھتا ہے، کبھی ظالموں کا اٹھتا ہے، کبھی اپنوں کا اٹھتا ہے، کبھی غیروں کا اٹھتا ہے، کبھی طاقتوروں کا اٹھتا ہے، کبھی کمزوروں کا اٹھتا ہے، کبھی حکمرانوں کے جنازے اٹھتے ہیں، کبھی عوام کے اٹھتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں جس کے جنازے نہ اٹھیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود موت سے غافل ہی نہیں، بھول چکے ہیں، دل اور دماغ سے نکال دیا، موت کے تذکرے بھی نکال دیے۔ تو اعتکاف کون کرتا ہے؟ اعتکاف کا خیال کن کے دلوں میں راسخ ہوتا ہے؟ اعتکاف کے لیے کون اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں؟ جنہیں موت کے بعد کی فکر ہوتی ہے۔ ایسے ہی کوئی ایرا غیرہ نہیں کر سکتا، جنہیں موت کے بعد کی کچھ فکر ہوتی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ہر طرف سے یکسو ہو کے، ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کے در پہ جا کے بیٹھ جانا، ہر طرف سے ہٹ کٹ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اعتکاف عام لوگوں کی عبادت نہیں ہے، یہ خاص عمل ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کے اوپر رحمت کا ارادہ فرما لیتے ہیں نا، اس کو پھر اعتکاف کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس کے اندر تنہائی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی، یہ شوق پیدا کر دیتے ہیں۔ اصحاب کہف کے لیے بھی کیا فرمایا تھا؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، ان کو کہا تم آ جاؤ اس غار کی طرف اور میری رحمت کے امیدوار بنو، اور اللہ تم پر اپنی رحمت کو پھیلا دے گا۔ اور وہ دنیا کے برے ماحول سے دیکھ کے نکلے تھے نا، ایک پاکیزہ ماحول کی طرف جانے کے لیے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، غار حرا میں بھی گئے، اور آخر سالوں میں آپ نے اعتکاف بھی کیا، اور انبیاء کرام نے بھی کیے۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو روحانی ترقی کے لیے انسان مشائخ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ مسجد میں رمضان میں اعتکاف کرے تو بہت خیر اور برکت کی چیز ہے۔ جس طرح حج عمرے پہ جانا ہو تو دیکھنا چاہیے کن کے ساتھ جا رہے ہیں، علماء، مشائخ، نیک لوگوں کا مجمع ہو تو حج اور عمرے کی برکتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح اگر اعتکاف میں بیٹھنا ہو پھر انسان غور و فکر کرے کہ بھئی کہاں مجھے اللہ والے مل جائیں گے، مشائخ مل جائیں گے، نیک صحبت مل جائے گی، میں وہاں اعتکاف میں بیٹھوں۔ جیسے جھنگ میں، ماد الفقیر جھنگ میں ماشاءاللہ تقریباً 3000 لوگ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو انسان اگر اپنے شیخ کے ساتھ 10 دن گزارے اور ایسی ماحول میں جگہ وقت گزارے، 10 دن اعتکاف وہاں گزارے جہاں اعمال بھی ہوں، دین سیکھنا سکھانا بھی ہو، پھر انسان مسجد سے پھر نور لے کر آتا ہے، نورانی مخلوق کے ساتھ تعلق لے کر آتا ہے، پھر فرشتوں کے ساتھ ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ یہ مسجد کے اوتاد بن جاتے ہیں۔ یہ جب کہیں باہر جاتے ہیں تو فرشتے ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو فرشتے عیادت کے لیے آتے ہیں، فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جس سے تعلق ہو اس کا خیال تو آتا ہے نا۔ پھر جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ جب تعلق بنا لیتے ہیں تو موت کے وقت بھی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں بھئی زندگی میں تو انسانوں سے کام ہے نا، مرنے کے بعد تو پھر انسان کسی کام نہیں آتے، پھر فرشتوں کے ساتھ تعلق پڑھنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو مسجدوں میں وقت گزاریں گے، فرشتوں کے ساتھ خود بخود تعلق بنے گا تو پھر آگے بھی آسانیاں انشاءاللہ ہوں گی، کیونکہ ہاں دیکھا ہوا اس کو، بھئی اپنا ہی بندہ ہے، بار بار مہینے ہر سال اعتکاف میں آتا تھا، مسجد میں آتا تھا۔ دیکھیں نا، کسی محکمے سے کوئی کام ہو تو اس محکمے کے بندے سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے پرسوں ایک صاحب کا فون آیا، وہ ادھر ضلع کچہری کے پاس، انہوں نے کہا جی اس طرح سے میں کچھ پولیس والے تنگ کر رہے ہیں ہمارے علاقے کے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہو کسی تھانے والا تو پھر مجھے بتا دیجیے گا، تو وہ وہاں سے وہاں کہلوا دے گا۔ ان کا گویا مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ تو چلو ٹاؤن شپ میں پورے لاہور کا کوئی بھی جاننے والا ہو تو وہ ایک دوسرے کا خیال تو کرتے نا، پیٹی بھائی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں کہ بھئی میں فلاں تھانے میں ہوں تو ادھر ہے بھی ذرا خیال کر لے بھائی۔ یہ ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ عام چیز ہے نا یہ۔ تو کیا خیال ہے جب فرشتوں کے ساتھ تعلق ہوگا، روح نکالنے کنہوں نے آنا ہے؟ فرشتوں نے آنا ہے نا۔ تو جب اس مخلوق سے تعلق ہوگا اور قیامت کے دن سارے معاملات فرشتوں کے ہاتھ میں، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سلسلہ بن جائے گا۔ اچھا یہ بات میں نے نہ کہیں بھی پڑھی ہے نہ کبھی کہیں سنی ہے، یہ میرے اپنے دل کی بات ابھی اچانک آئی تو میں نے بتا دی۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ میں نے کہیں حدیث میں سنی نہیں ہے، لیکن یہ بات حدیث میں ضرور ہے شروع میں جو بتائی کہ فرشتے بھائی عیادت کے لیے آتے ہیں، تو وہیں سے پھر یہ سلسلہ، ہاں وہیں سے سلسلہ میں نے آگے لگا لیا۔ باقی حدیث میں جتنی بات ہے تو وہ بھی تھوڑی تو نہیں ہے نا کہ فرشتے عیادت کے لیے آئیں، ہاں یہ بھی ایک کاموں میں مدد کرتے ہیں، یہ بھی حدیث میں ہے۔ تو بھائی جب اعتکاف کریں گے تو فرشتوں سے تعلق بنے گا، تو قبر میں بھی فرشتوں نے آنا ہے، قیامت کے دن بھی فرشتوں سے تعلق ہوگا تو پھر چلے گا نا۔ تو کیا خیال ہے، تعلق بڑھانا جی فرشتوں سے؟ ہاں تو پھر اعتکاف کریں جی انشاءاللہ۔ تو اعتکاف کے فائدوں میں یہ فائدہ بھی ہو گیا کہ فرشتوں کے ساتھ تعلق، جب اس مخلوق کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر معاملات اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مردوں کو اعتکاف کرنا چاہیے مسجد میں، مسجد کے علاوہ مردوں کا اعتکاف حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ بعض جگہ شہر اعتکاف کے نام سے اور ادھر ادھر کے ناموں سے مزاروں میں، باغوں میں، یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، بچنا چاہیے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ یا تو وہ لوگ کہہ دیں کہ ہم مرد نہیں عورتیں، تو بھی ٹھیک ہے، اگر مرد ہیں تو مردوں کے لیے تو مسجد بنائی گئی ہے۔ ہاں عورت بھی اس طرح باغ میں نہیں کر سکتی، وہی بھی نہیں کہہ سکتے ہم عورتیں ہیں، کیا کہیں گے، انہی کو چھوڑیں، انہی پہ چھوڑتے ہیں۔ مردوں نے کرنا ہے اعتکاف مسجد میں، باہر نہیں۔
اعتکاف کرنے کے وقت میں ایک اور بات کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مساجد نظر آتی ہیں نا ہمیں، جتنی بھی مسجدیں ہیں، یہ بعض حکومت مسجد ہوتی ہیں، بعض علاقہ، بعض ایریا حکومت مسجد ہوتا ہے، بعض دیکھنے میں صورتاً مسجد ہوتا ہے۔ ویسے تو جنرلی پورے کو مسجد ہی کہہ دیتے ہیں، اس میں تو ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں، اس میں تو وضو خانہ بھی ہوتا ہے، اس میں تو جناب کوئی اور آفس بھی بنے ہوتے ہیں 2-4۔ بھئی یہ مسجد ہے، ٹھیک ہو گیا، کہہ دیا۔ لیکن وہ ایریا جہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، اصل مسجد وہی ہے، باقی حکومت مسجد نہیں ہوتی، صورتاً دیکھنے میں مسجد ہے۔ تو اعتکاف کرنے والوں کو اس بات کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ دیکھیں کہ بھئی ہم نے کس ایریا میں رہنا ہے، اس سے آگے نہیں نکلنا، اس کی معلومات کرنی ضرورت ہے۔ نہیں تو اگر نہیں معلوم کیا، اب اعتکاف کرنے والوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ معلوم کرے، انتظامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی بتائے، لکھ کے لگا دے بھئی یہ حد مسجد ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے، ورنہ ایک لمحے میں اعتکاف ختم ہو جاتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ ہاں، عورتوں نے گھر میں اعتکاف کرنا ہے، عورتوں کا اعتکاف گھر میں، عورتوں کا اعتکاف مسجد میں مکروہ ہے، تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم لوگ جو اپنے گھر بنائے نا، تو ہم اپنے گھروں میں یہ جو ہوتے ہیں آرکیٹیکٹ وغیرہ، ان کو بھی چاہیے اس کا خیال کرے، لوگوں کو گائیڈ کرے۔ گھر کے اندر ایک کمرہ عبادت کے لیے بھی ہونا چاہیے، مسجد بیت، جہاں عورتیں نماز پڑھ سکیں، انسان نفل اور تہجد وغیرہ پڑھ سکیں، مرد۔ تو ایسے دیکھیں کہ گھر میں ایک کمرہ انسان کہتا ہے یہ میرا ہے، ایک کہتا ہے میرے امی ابو کا ہے، ایک کہتا ہے میرے بچوں کا ہے، ایک کمرہ کہتا ہے مہمانوں کا ہے، ایک کمرہ کھانا کھانے کا ہے، ایک کچن کھانا پکانے کا ہے، ایک واش روم، ایک نہانے کا ہے۔ سارے کمرے بنے ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد کا کوئی کمرہ نہیں بنا ہوتا۔ پہلے ہمارے اکابرین میں، مشائخ میں اوپر یہ ترتیب رہی ہے کہ مسجد کے اندر، گھر کے اندر ایک جگہ عبادت کے لیے مخصوص کر دی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلاتے، درخواست پیش کرتے آپ یہاں نماز پڑھیں، پھر جہاں آپ نے نماز پڑھی پھر اس کو اپنی عبادت کی جگہ بنا لیا کرتے تھے، فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے۔ تو یہ ہونا چاہیے، ہماری پلاننگ اور کافروں کی پلاننگ میں فرق ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو کسی شخص نے بلایا، اس نے اپنا نیا گھر بنایا تھا، انہوں نے کہا حضرت آئیں برکت کے لیے دعا بھی کریں۔ انہوں نے سارا گھر دیکھا اور انہوں نے کہا بھائی زندوں کے نہانے کی جگہ تو تم نے بنا لی، کہیں مردہ نہلانے کی جگہ بھی گھر میں بنائی ہے کیا؟ مرنا نہیں ہے تمہیں؟ تو بہرحال عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی مقام گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو مسجد میں بیٹھنے کی ترغیب دی، فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھو، اشراق تک بیٹھے رہو، ایک حج عمرے کا ثواب لے لو۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھو، اتنا ثواب مل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو مغرب سے لے کے عشاء تک کا اعتکاف کرے گا، جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیا جائے گا۔ تو یہ مسجد میں بیٹھنے کی، مسجد میں روکنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ بھئی مسجد کے ساتھ اپنا تعلق کو بناؤ۔ اچھا جی، مسنون اعتکاف کے چند مسائل بھی ہو جائیں۔ 10 دن کا اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ جو مسنون اعتکاف ہے، سنت موقدہ ہے علی الکفایہ، وہ یہ ہے کہ انسان 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اعتکاف کی نیت کر کے، اور چاند نکلنے کے بعد نکلے یا 30واں روزہ پورا کر کے نکلے۔ 29 کو اس وقت نکلے جب اعلان ہو جائے کہ ہاں چاند نکل گیا، یا پھر 30ویں روزے کو غروب کے بعد نکلے۔ یہ کم سے کم وقت ہے اعتکاف کا، اس میں اعتکاف پورا ہو گیا۔ زیادہ یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کا طریقہ یہ رہا کہ وہ غروب کے بعد فوراً نہیں نکلتے تھے، وہ اگلے دن عید کی نماز پڑھ کے نکلتے تھے، کہ یہ اگلی رات بھی بڑی عبادت والی رات ہے۔ عیدین کی جو راتیں نا، دونوں راتیں جنہیں ہم چاند راتیں کہتے ہیں، ان دونوں راتوں میں عبادت کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند راتوں کو عبادت کرنے والے کا دل اس دن زندہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو وہ پھر فجر پڑھ کے ہی آتے تھے۔ اب موجود لوگوں کے لیے تو فجر پڑھنا جو ہے نا بڑا مشکل ہے، بہت تھوڑے کوئی ہوں گے، تو ان سے اتنی درخواست ہے کہ بھئی عشاء پڑھ کر آ جائیں، اس رات کا کچھ حصہ، اس چاند رات کا کچھ حصہ مسجد میں گزار دیں، عشاء پڑھ کر آ جائیں۔
تو 10 دن کا اعتکاف مسنون ہے، جتنی فضیلتیں بتائی گئی نا یہ سب 10 دن کی تھی، تو اس کے لیے کوشش اور ارادہ کریں جی۔ اچھا، اگر کوئی شخص ایسا ہے، کوئی ایسی مصروفیت ہے، مصروفیت بہت قسم کی ہو سکتی ہیں، وہ 10 دن نہیں بیٹھ سکتا، اب وہ کیا کرے؟ بالکل کچھ نہ کرے، ایک تو یہ آپشن ہے، اور ایک یہ آپشن ہے کہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو کر لے، چلو پورا نہیں مل رہا تو جو حاصل ہو سکتا ہے وہ تو کر لے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے نفل اعتکاف کا۔ 10 دن کا تو ہو گیا مسنون اعتکاف، اور نفل اعتکاف یہ ہو سکتا ہے۔ اب انسان اس میں دیکھے طاق راتوں کو مسجد میں گزار لے، اپنے آفس سے یا بزنس سے سیدھا آئے اور مسجد چلا جائے، ساری رات مسجد میں گزارے، فجر پڑھ کے آ جائے، یہ ہو سکتا ہے ایک آپشن۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آخری 3 دن گزار لے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ بھئی اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے نا، یا کچھ لوگوں کی ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ہفتہ اتوار گزار لے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صرف 10 راتیں گزار سکتا ہے، دن نہیں گزار سکتا تو رات گزار لے، جو صرف دن گزار سکتا ہے رات نہیں گزار سکتا وہ صرف دن گزار لے، کچھ نہ کچھ اس میں سے حصہ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اس کام پہ لگاتے تھے پورے سال میں، اور ہر سال لگاتے تھے۔ آپ نے پورے 1 مہینے کا بھی کیا، 20 دن کا بھی کیا، اور ایک آخری عشرے کا بھی کیا۔ تو ہم بالکل بھی اس سے غافل نہ رہیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیں، اور اگر طاق راتوں کا ہو جائے تو پھر شب قدر بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا، اور اس میں 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق ملتا ہے کہ آخری عمر میں عبادت کا حصہ بڑھا دینا چاہیے۔ جب عمر ہو جائے نا زیادہ، آپ سمجھیں کہ بس 55-60 کے قریب ہو گئی، تو بس اب عبادت کا حصہ اور بڑھا دینے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف کے دوران کیا کیا عبادت کرنی چاہیے؟ بنیادی بات تو ہے کہ اعتکاف خود ایک عبادت ہے۔ اگر ایک انسان اعتکاف میں قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ ایک اور عبادت کر رہا ہے۔ اعتکاف کے اندر وہ تسبیح کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تو وہ ایک الگ عبادت ہے۔ اعتکاف خود ایک مکمل عبادت ہے۔ اب اعتکاف میں کرنا کیا چاہیے؟ ایک سوال یہ آ جاتا ہے۔ روزہ تو لازمی ہوتا ہے، کیونکہ مسنون اعتکاف بغیر روزے کے ہو ہی نہیں سکتا۔ سنت اعتکاف کے لیے روزہ ہونا ضروری۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہو، درود شریف استغفار کا اہتمام ہو، خدا نخواستہ اگر کسی کی نماز قضا باقی ہیں تو قضاء عمری کو پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اس کے علاوہ چاشت، روز صبح کی کوشش کر لے کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر جاگ لیں، اگر یہ ہمت کر سکے تو اشراق پڑھ لے، پہلے حج عمرے کا ثواب پا لے۔ پھر چاشت کی نماز ہے، زوال سے پہلے 2 کر کے 4 رکعت چاشت پڑھ لے، 12 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دے۔ پھر مغرب کے بعد اوابین 6 رکعت پڑھ لے۔ پھر ایک اور عبادت ہے صلاۃ التسبیح، اس کی بھی کوشش کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ روزانہ سارا سال صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے بلا نغہ۔ اور ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جن کو صلاۃ التسبیح کی فضیلت پتہ لگ گئی اور اس کے بعد اگر انہوں نے زندگی بھر نہ پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سے، نیک اعمال سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، کہ اتنی بڑی فضیلت ہے سننے کے بعد بھی نہ پڑھیں۔ کہ نبی علیہ السلام نے کیا بتایا کہ میرے چچا روز پڑھ سکو تو روز پڑھ لینا، نہیں تو ہر جمعے کو، نہیں تو مہینے میں 1 دفعہ، نہیں تو سال میں 1 وقت، کم سے کم چلو زندگی میں تو 1 دفعہ پڑھ ہی لینا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگلے پچھلے گناہ معاف، وہ گناہ جو یاد ہیں وہ بھی معاف، جو بھول گئے وہ بھی معاف۔ بڑی فضیلتیں ہیں اس کی، تو یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعت کی نماز ہے، کتنی دیر لگے گا؟ آدھا پونا گھنٹہ لگے گا۔ اس کا طریقہ انسان یاد کرے، سنے، اور اس کو کوشش کر کے اعتکاف میں اگر روز ہو سکے تو بہت اچھا، نہیں تو 1-2 دفعہ تو ہو ہی جائے۔ اعتکاف میں دینی تعلیم سیکھنے سکھانے کا بھی ضرور سلسلہ ہونا چاہیے۔ ایسی مسجدوں میں بیٹھنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے جہاں پر
کوئی نہ کوئی دینی تعلیم کا سلسلہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم قرآن مجید کا لہجہ ہی ٹھیک کر لیں، الفاظ کی ادائیگی کو ٹھیک کر لیں، اتنا تو ہو۔ اور جن کے لہجے ٹھیک ہیں قرآن کے ترجمے کی طرف آئیں، کچھ یہ جو وقت ہے نا یہ دین سیکھنے پہ لگا دیں۔ اچھا جی، معتکف ایک مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی 10 کبھی 100 کبھی 50، تو ایک دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے لینا گناہ کبیرہ۔ ایک اعتکاف میں ہے، روزے میں ہے، مسجد میں چوری کر رہا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جب انسان وہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے، پھر بعد میں واپس آتا ہے۔ ایمان کی کیفیت میں دو گناہ ایسے بڑے ہیں کہ انسان چوری کرے یا زنا کرے تو ایمان سے باہر ہو جاتا ہے، پھر ایمان واپس آتا ہے، ایمان تھوڑی دیر کے لیے نکل جاتا ہے۔ گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زنا کے وقت پھر انسان مومن ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو معتکف کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی ساتھی کی چیز بغیر اجازت کے مت لیں، اس کا خیال رکھیں۔ معتکف مسجد میں جب بیٹھے تو اپنے کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، دوائیاں وغیرہ مناسب حد تک اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ کوئی بھی معتکف مسجد میں بیٹھ کر تجارت اور کاروبار یا اجرت لے کے کام نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، کسی مریض کو اس نے نسخہ دینا ہے، اس بات کی اجازت ہے کہ وہ فی سبیل اللہ دیکھے اور نسخہ دے دے، یہ ٹھیک ہے، یہ خدمت اور خیر خواہی میں آئے گا۔ وہاں بیٹھ کر وہ فیس بھی وصول کرے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو اجرت لے کے کوئی کام جو ہے اس قسم کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی معتکف کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس میں چہل قدمی ضروری ہے تو مسجد میں تو چہل قدمی نہیں ہوتی بھائی۔ ہاں، بیماری کی صورت میں اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس انداز سے کرے کہ وہ چہل قدمی نہ لگ رہی ہو اور مسجد کا احترام ہو، اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی اعتکاف مشائخ کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے۔ بعض لوگ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے، صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اجرت دے کر کسی کو اعتکاف کروانا یہ جائز نہیں۔ اعتکاف میں اگر احتلام ہو جائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ صرف اس وجہ سے کہ احتلام ہو گیا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، عورت ہے، اس کو ماہواری شروع ہو گئی، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، گناہ گار نہ ہوئی، اب قضا اس کو رکھنی ہوگی، لیکن احتلام سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اگر احتلام ہو جائے تو کیا کرے؟ اس سے پہلی والی بات، مسجد میں جب بھی انسان سوئے اعتکاف والا تو کوئی نہ کوئی چادر بستر کو بچھا کے سوئے، ڈائریکٹ مسجد کے قالین پہ اور مسجد کی صف پہ مت سوئے۔ پھر اگر خدا نخواستہ یہ واقعہ پیش آ جائے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تیمم کر لیں، تیمم کا طریقہ سیکھیں اور پھر باہر جا کے غسل خانے میں جا کے غسل کر لیں، گرم پانی سے کرے ٹھنڈے پانی سے کرے، اس کی مرضی، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ اچھا جی، اعتکاف کی حالت میں اخبار پڑھنا، فیس بک دیکھنا، دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنا، یہ کیسا ہے؟ اعتکاف کا مقصد ختم کرنے کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اعتکاف کی روح بالکل تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا، بس ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں معتکفین ایسے بھی پائے گئے، جب کرکٹ میچ ہو رہا تھا، کوئی ورلڈ کپ یا کوئی چیز، تو 7 سمندر پار کوئی وکٹ گرتی یا چھکا لگتا، یہ معتکفین کو مسجد کے اندر پتہ ہوتا تھا۔ اس کو اعتکاف کہتے ہیں، اسے یکسوئی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی عرش کا سایہ ملے گا، ان لوگوں کے اندر علم و حکمت کے چشمے پھوٹیں گے، ایسے لوگوں کو ولایت ملے گی؟ نہ نہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی کوشش یہ کریں کہ 10 دن تک موبائل سے تعلق ہی نہ ہو، بہترین۔ بہت مجبوری ہے، کوئی دینی کام ہے، بہت ضرورت ہے، تو موبائل رکھنا بھی ہو تو ضرورت کے مطابق استعمال ہوا، اس کو سائلنٹ موڈ پہ رکھیں۔
اور غیر ضروری دنیا کی خبروں سے بچیں. اپنی آخرت کی خبر لیں، اپنی قبر کی خبر کی فکر کریں. دنیا کی خبروں کو 10 دن کے لیے چھوڑ دیں اگر اعتکاف کو مقبول بنانا ہے، ورنہ اعتکاف مسجد کی بے حرمتی کا ذریعہ نہ بن جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. مسنون اعتکاف اگر ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ قضا واجب ہوگی 1 دن کی. بہت ساری وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے تو قضا واجب ہوگی. قضا کیسے واجب ہوگی؟ اس کا طریقہ، قضا کسی بھی قسم کا اعتکاف جس کی قضا کرنی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، مطلب روزہ تو رکھنا ہے. طریقہ یہ ہے کہ غروب سے پہلے مسجد میں گئے، رات گزاری، اگلے دن روزہ رکھا اور غروب کے بعد باہر آ گئے. گویا کہ 24 گھنٹے کے قریب کا وقت مسجد میں گزارا، روزے کے ساتھ دن میں روزہ رکھا، یہ قضا پوری ہو گئی. اب ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا، 22ویں روزے کو کسی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اب یہ کیا کرے؟ گھر چلا جائے. آیا تو 10 دن کے لیے تھا، دوسرے دن روزہ اعتکاف ٹوٹ گیا. اب کیا کرے؟ اب گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، نفلی مسنون اعتکاف ٹوٹا ہے نا. اب کیا کرے؟ باقی وقت جو ہے وہ نفلی اعتکاف میں گزار لے. آیا تو ہوا، اس وقت کو قیمتی بنائے. دوسرا، اب اس اعتکاف کی قضا اسی رمضان میں بھی وہ کر سکتا ہے، عید کے بعد بھی کر سکتا ہے. تو وہ 24 گھنٹے اسی ترتیب سے گزار لے تو قضا ہو گئی. تو اس طریقے سے کریں. اچھا، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اعتکاف توڑنا جائز ہو جاتا ہے لیکن قضا دینی پڑتی ہے. مثلاً کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ مسجد میں علاج نہیں ہو سکتا تو بھائی توڑنا پڑے گا. یا کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ گئی، اس کو فزیکلی مدد کرنی ہے، مسجد سے باہر جانا پڑے تو یہ جائے، کسی کا خیال رکھے. کئی سال پرانی بات ہے، ایک صاحب اعتکاف میں تھے تو رمضان میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب گھر جانا تھا، اعتکاف توڑ دیا. اس میں گناہ نہیں ملے گا لیکن قضا بہرحال ضروری آئے گی. اعتکاف صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل مند سمجھدار ہونا، نمبر 3 جنابت، حیض اور نفاس سے پاک ہونا. بالغ ہونا اعتکاف کے لیے ضروری نہیں. وہ نابالغ جو سمجھدار ہو اعتکاف سنت والا کر سکتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے. یہ گناہوں سے پاکیزہ ماحول کا مل جانا بڑی نعمت ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا اگر کسی شخص نے کوئی دن ایسے گزارا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، گویا کہ اس نے یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، یعنی اتنا پاکیزہ دن. یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ اس امت میں ایسے ایسے مشائخ گزرے ہیں کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. ایسے لوگ بھی گزرے. تو ہم اگر اعتکاف میں موبائل سے دور ہوں اور صحیح طریقے سے اعتکاف گزار لیں تو چند دن تو ہمارے کھاتے میں بھی ایسے آ جائیں گے نا کہ جو گناہوں سے پاک ہوں. تو یہی دن انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. اللہ کہیں گے پوری زندگی گناہ سے پاک کیوں نہیں لائے؟ اللہ جو لائے وہ تو رہے نا، مہربانی فرما دے. بس اللہ مہربانی انشاءاللہ تعالیٰ فرما دے. رمضان جب شروع ہوتا ہے نا تو دن کے اوقات میں کھانے پینے سے رکنا اور بیوی سے دور رہنا، یہ تینوں ہو گئی چیزیں. جب 20 دن بندہ اس چیز کی پریکٹس کر لیتا ہے نا، پھر اللہ مزید اس کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے فرماتے ہیں اب گھر آ جاؤ میرے، اپنے گھر سے نکلو، اب میرے گھر آ جاؤ. اب تم دن ہو یا رات بیوی کی طرف شہوت کی سوچ بھی نہیں رکھنا، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اس نیت سے. آؤ میرے پاس سب سے ہٹ کٹ کے. یہ خاص اللہ اپنا مقام دینے کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں، قرب کا مقام. اور قرب کا مقام کتنا ملتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میری طرف 1 قدم چلتا ہے، میں 2 قدم چلتا ہوں. یہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں. تو جو سب کچھ چھوڑ کے رب کے در پر آ گیا، اس کو کتنا قرب ملے گا 1 قدم والے کے ساتھ. تو یہ بات ہے. پھر یہ مسجد اللہ کا گھر ہے تو وہاں معتکفین یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میزبان ہوتے ہیں. اور جو کریم اچھے میزبان ہوتے ہیں نا، وہ سب کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں. پوچھتے ہیں بھائی آپ کو گرم چاہیے، ٹھنڈا چاہیے، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، شوگر کی پرہیز، کوئی بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک کا مسئلہ، کوئی اور چیز تو نہیں ہے. پھر وہ اس کا خیال کر رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کتنا خیال کریں گے اس کا انسان خود غور کرے. پھر مسجد
یہ قلعہ ہے اللہ رب العزت کا، محفوظ مقام ہے۔ شیطان تو رمضان میں ویسے قید، تو رمضان میں انسان جب مسجد کے اندر آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے کے اندر آ گیا۔ اعتکاف کے لیے کوئی خاص عبادت تو منقول نہیں ہے کہ یہی لازمی کرنا ہے، لیکن جتنی بھی عبادات ہیں ان میں انسان کوشش کر کے حصہ ڈالے۔ اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بڑی مجلس لگانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، گپ شپ کے، باتوں کے۔ تو ہم نے دیکھا بعض اعتکاف والے وہ جناب علی تراویح کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں اب کھلی رات ہے، ذرا آدھا گھنٹہ ذرا گپ شپ ہی ہو جائے۔ یہ ذرا گپ شپ لگانے والے سن لیں، مسجد میں گپ شپ لگانے والے ذرا توجہ سے سن لیں، دل کے کانوں سے سن لیں۔ مسجد میں جب انسان غیر ضروری بات کرتا ہے، لمبی بات کرتا ہے، بات کو طول دیتا ہے، غیر ضروری بات کرتا ہے، تو پہلے نمبر پہ فرشتہ اس کو کہتا ہے اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، یہ اپنا چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، محفل چل رہی ہے۔ تو اگلا جملہ فرشتہ کہتا ہے او اللہ کے دشمن چپ ہو جا تو، یہ پھر بھی چپ نہیں ہوتا، بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے لعنت اللہ علیک، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو مسجد میں گپ شپ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اعتکاف والے اس چیز سے بہت اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ زیادہ بات چیت کرنا مسجد میں ہو یا باہر، اعتکاف کے علاوہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جتنی دیر فضول بات چیت میں رہتا ہے اتنی دیر کوئی نیک کام کر لیتا تو اضافہ ہو جاتا۔ یاد رکھیے، یہ غیر ضروری فضول بات چیت کرنے کی عادت یہ جنت سے روکنے والی عادت ہے۔ یہ جنہیں بات کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، یہ بات پہ اپنے اعتکاف کو خراب کر دیتے ہیں۔ شوق جو ہے بات کرنے کا، دیکھیں انسان اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھا ہے تو وضو کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے باہر جا سکتا ہے۔ اب یہ باہر گیا، اپنی ضرورت پوری کی اور واپس آ گیا، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ باہر گیا اور واپسی پہ اس کو کوئی بندہ مل گیا، اس سے 2 منٹ کی بات کر لی، ہاں جی خیر خیریت سے، ٹھیک ہے امی ٹھیک ہے، ابو ٹھیک ہے، وہ اپنا فلانا کام تھا، کیا ہوا، بس یہ جو اس نے چند لمحے بات کی، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ہاں بیت الخلاء گیا اور وہاں 3 آدمی پہلے کھڑے ہیں، چوتھے نمبر پہ یا 6 کھڑے ہیں، 7ویں نمبر پہ کھڑا ہے تو کھڑا ہے، کوئی بات نہیں، کسی مجبوری کے تحت کھڑا ہے، لیکن وہاں یہ باتیں نہیں کر سکتا۔ اچھا، مسجد میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، کپڑے بدلنا، یہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں معتکف کے لیے۔ پاک صاف رہنا یہ بہت ضروری ہے، گندا میلا کچیلا نہیں رہنا۔ ہاں جمعے کے لیے غسل نہیں کرنا، 10 دن کے لیے بس ہیں، واجب ہو گیا غسل احتلام وغیرہ کسی وجہ سے تو پھر الگ بات ہے، ورنہ جمعے کے لیے غسل نہیں کرنا، مستحب غسل نہیں ہے، روز غسل نہیں ہے۔ اسی طرح معتکف ناخن وغیرہ کاٹ تو سکتا ہے لیکن مناسب نہیں ہے، 10 دن میں کیا ہے کاٹ کے بیٹھے نا، کسی جمعے کو آگے ناخن بھی کاٹنے ضروری ہے نہیں بھائی، پہلے کاٹ کے بیٹھ جاؤ۔ گنجائش ہے لیکن ہر گنجائش کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ اچھا، بہت ساری مساجد میں وضو کے لیے انہوں نے مسجد کے اندر وضو خانہ بنا دیا ہوتا ہے، ایک آدھ کوئی بیسن لگا دیا تو بہت اچھا ہے، وہاں پہ کر لیں۔ اچھا ایک بات اور، اعتکاف والے وضو کے لیے باہر جائیں، اگر ان کا وضو نہیں ہے وضو کے لیے باہر جائیں، بہت اچھا۔ وضو ہے، وضو پر وضو کرنے کے لیے باہر جائیں کہ چلو تازہ وضو کر لوں، تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اور اسی طرح سحری کی، افطاری کی، اب صرف ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو لوگوں نے اب شہروں میں تو مسجدوں میں الحمدللہ اہتمام ہو گیا ہے کہ مسجدوں میں، مسجد کے اس حصے میں جہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، ہاتھ دھونے کے لیے انہوں نے بیسن وغیرہ لگا دیے تو گزارا ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ مسجد کی بجلی وغیرہ چیزوں کو استعمال کرنا بہت سمجھنے کی بات، جو انتظامیہ نے ترتیب بتائی ہے اس کے خلاف نہیں۔ انہوں نے کہا اگر 3 گھنٹے بجلی چلنی ہے نا، اے سی چلنا ہے، پنکھا چلنا ہے، 3 ہی چلنا ہے، 3.5 نہیں چلنا۔ یہ کہ پھر آپ اس کے پیسے ادا کریں مکمل۔ اگر کسی کے جسم سے کوئی بدبو آتی ہے وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے۔ جی بڑی مساجد میں تو معتکفین آرام سے آ جاتے ہیں، ایک تو ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، بڑی سہولیات ہوتی ہیں، تو چھوٹی مسجدوں میں لوگ نہیں جاتے، یہ بڑی غلط بات ہے۔ تمام مساجد میں کم سے کم ایک بندے کا، ہر مسجد میں ایک بندے کا بیٹھنا ضروری، ورنہ وہ پورا محلہ، وہ علاقہ گناہ گار ہوگا۔ میرے تجربے اور مشاہدے میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے
کہ جو گھروں میں آبادیوں والے علاقے ہیں نا وہاں کم ایسا ہوتا ہے، بازاروں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہاں ایسا زیادہ ہوتا ہے، یا جن مسجدوں میں اے سی نہیں ہوتا، سہولیات نہیں ہوتی، وہاں نہیں لوگ بیٹھتے۔ بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے، پورے علاقے والے جس علاقے کی وہ مسجد ہے اگر نہیں بیٹھے تو سارے گناہ گار ہوں گے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو ایسا نہیں کہ بڑی مسجد میں لوگ بیٹھ گئے تو چھوٹی مسجد والوں کی چھٹی ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر ایک آدمی رہتا ہے ٹاؤن شپ میں، وہ اقبال ٹاؤن میں جا کے بیٹھ گیا کہ جی ٹاؤن شپ کا کام پورا ہو گیا، نہیں، وہ جس مسجد میں بیٹھا ہے اس مسجد کا معاملہ حق ادا ہوا ہے، اور اگر وہ ٹاؤن شپ میں کوئی نہیں بیٹھا تو ٹاؤن شپ کا معاملہ حل نہیں ہوا۔ ان سے کہا انسان اعتکاف میں ہے، بھولے سے کچھ کھا پی لیا تو نہ روزہ ٹوٹا نہ اعتکاف ٹوٹا۔ کوئی اتنا سخت بیمار ہو جائے کہ رہ نہیں سکتا تو وہ اعتکاف توڑ کے جا سکتا ہے، قضا وہ بعد میں کر لے۔ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو، ان کا اہتمام ویسے تو ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف والوں کو خاص طور سے کرنا چاہیے۔ مسجد میں بیٹھیں تو یہ بھی عمل پورا ہو جائے نا، اچھی بات ہے۔ تحیۃ المسجد جو ہے وہ ایک دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں تو پورے دن کے لیے کافی ہے، اور تحیۃ الوضو ہر دفعہ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے۔ تو ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے نا یہ چیزیں، ہر قسم کی عبادت ہونی چاہیے۔ گناہ تو پتہ نہیں کتنے قسموں کے، تو عبادت بھی ہر قسم کی ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر رہتے ہوئے معتکف اپنی جگہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ کبھی اس نے اس سائڈ پہ پہلے اپنا بستر لگایا تھا، اب ادھر جانا چاہ رہا ہے، اسی مسجد کے اندر رہتے ہوئے تو جگہ بدلنا یہ ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے۔ نماز جنازہ کے لیے نکلا مسجد سے باہر تو اعتکاف گیا۔ ہاں، جنازہ ایسی جگہ پڑھایا گیا کہ وہ مسجد کے اندر رہتے ہوئے نماز میں شریک ہو گیا تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ایسا بیمار کمزور ہے، کیا وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ بتائیے، سوال آپ سے پوچھ۔ ہاں جی، نہیں کر سکتا۔ مصنون اعتکاف کے لیے روزہ ضروری۔ اچھا، ان سے کہا انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی ضرورت سے باہر نکلا، آگے اس کو کسی نے روک لیا، جو اس سے باتوں میں لگ گیا، یا خود لگ گیا یا اس نے لگا لیا، دونوں صورتوں میں اعتکاف گیا۔ اس نے کسی کے پیسے دینے، اس نے کہا جی چلو مسجد سے باہر آئے، اس کو یہ پکڑ لو، تقاضا شروع کر دیا، لا بھائی میرے پیسے، بھائی بات چیت کی، اعتکاف گیا۔ زوال کا وقت ایک بڑا عجیب بعض لوگوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ پوچھتے جی کیا زوال کے وقت قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی زوال کے وقت میں صرف سجدہ اور نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، باقی ہر عبادت کر سکتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، تلاوت قرآن ہو، درود شریف ہو، سب کچھ، ذکر اذکار سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ابو عثمان خیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبتوں اور غموں سے نجات کے لیے میں نے صلاۃ التسبیح سے بہتر کوئی عمل نہیں دیکھا۔ جس کے بعد مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں وہ صلاۃ التسبیح کی پابندی کرے، اللہ رب العزت مہربانی کا معاملہ انشاءاللہ العزیز فرما دیں گے۔ وضو کے لیے انسان گیا آیا، بیت الخلاء آیا گیا، راستے میں چلتے ہوئے کوئی بات چیت کسی سے ہو گئی، چلتے ہوئے سلام دعا ہو گئی تو گنجائش ہے، اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ رک کر بات چیت کی، سلام دعا، اس سے کام خراب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کی کتنی فضیلت بیان فرماتے ہیں، لیکن جب آپ مسجد سے باہر نکلتے کسی حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے، اعتکاف کے دوران واپسی پہ کوئی مریض بھی نظر آتا تو آپ اس کی عیادت نہیں کرتے تھے۔ ہاں، وہ مسجد کے اندر آ جائے تو پھر الگ بات ہے۔